बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दौर कम्युनिकेशन का दौर है, जिसमें ज़राए और रवाब्ते के जदीद वसाइल में इजाफे की वजह से बाहमी ताल्लुकात और समाजी राब्तों में भी रोज बरोज तरक्की हो रही है और इसकी वजह से इंसानी ताल्लुकात में भी इनकलाब बर्पा हो चुका है। इंटरनेट की इस दुनिया में, जिसे मजाजी दुनिया कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, अवाम में अपना असर मुसलसल बढ़ा रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक आज अपने कयाम की 10वीं सालगिरह मना रही है। इस हवाले से पहले देखिए ये रिपोर्ट। चार फरवरी 2004 को 20 साल अमरीकी नौजवान मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के नाम से एक वेबसाइट बनाई। समाजी राब्तों को आलमगीर वुसअत देने वाली और छोटों बड़ों सब में मकबूल फेसबुक अब अपने 10 बरस मुकम्मल कर चुकी है। एक कॉलेज से महदूद पैमाने पर शुरू होने वाली इस साइट की यूजर्स की तादाद 1 अरब 23 करोड़ तक पहुंच चुकी है। आए दिन नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ होने के बावजूद फेसबुक की मकबूलियत बरकरार है। यानी अगर कोई तीसरी दुनिया होती तो वो फेसबुक की होती। Today we're going to talk about a design that we think reflects this evolving face in order to build a foundation for the best personalized newspaper. फेसबुक से नौजवानों ने बहुत से नए अल्फाज का इस्तेमाल भी सीख लिया। फेसबुक ने लोल्स, OMG, थम्स अप, डूड जैसे बहुत से अल्फाज और इस्लाहात मुतारिफ कराई। यही नहीं, इससे लोगों को आजादी इजहार राय का भी मौका मुयस्सर आता है। It's really useful. It saves a lot of time, so that's exactly what I'm looking for. First, it was a good way to get in contact with my friends, but now it seems like it just distracts me when I need to get work done. Well, the first time it was really fun, but it was just, there wasn't that many people on Facebook, so I didn't use it every day, so it was just kind of a cool way to talk to people who were far away. But then I started using it every day and checking how many likes I got, and it made me feel like I was a superficial person. मगर जहां एक जानिब फेसबुक से राब्तों में और अपना इजहार ख्याल करने में आसानी पैदा हुई, वहीं फेसबुक ने लोगों को अपनों से दूर भी किया, क्योंकि आपस में बात करने के बजाय लोग फेसबुक पर अपना वक्त गुजारने को तरजीह देने लगे। दूसरी जानिब फेसबुक से लोग इंसान की जाती जिंदगी में दखल अंदाज भी हो सकते हैं और इसमें मौजूद तस्वीर का गलत इस्तेमाल और जराइम भी बढ़ते जा रहे हैं। Well, I think a lot of times I don't see the stories from the people that I'd like to. There's a lot of kind of unnecessary pages, too many ads, and then of course all the stuff about your privacy being invaded is, I mean, that's not good either. I think early on I was really into like sharing stuff about myself and like pretty freely, and over the years I it's become etiquette to like not share so much, and you're a little more reserved about what you say because people are a little bit annoyed, I guess, at this point. I don't know, but I still use it all the time. फेसबुक पर ज्यादा दोस्त बनाना बेहतर समाजी रवाबित की जमानत समझा जाने लगा है, मगर अगर बात फेसबुक के नुकसानात की जाए तो वो भी कम नहीं। ऑक्सफोर्ड माहिरीन की तहकीक के मुताबिक फेसबुक पर हजारों दोस्त बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे तमाम लोगों के साथ यकसा रवाबित रखना निहायत मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब इससे बहुत से लोग धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। मुस्तकबिल से कतई नजर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फेसबुक अपने अनमिट नक्श बना चुकी है। पाकिस्तान एट 7 में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। जैसे कि नाज़रीन आपने रिपोर्ट देखी और यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। नाज़रीन, बाहमी राब्तों और समाजी ताल्लुकात में फेसबुक सबसे ज्यादा है और सबसे आगे भी नजर आ रहा है। फेसबुक के फवायद और नुकसानात क्या हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट होंगे अहमद चनाय, सरबराह CPLC, इसके साथ साथ फतेह मोहम्मद गुरफत जो कि साबिक चेयरमैन है और माहिर समाजियात भी हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे हाफिज उस्मान से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नाज बलूच साहिबा रहनुमा PTI, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। अहमद चनाय साहब, बहुत बहुत वेलकम कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। फरमाइएगा कि अगर हम बात करें एक मुआशरे की या सोसाइटी की, तो मुख्तलिफ अफराद से मिलकर तश्कील पाता है। अहमद चनाय भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया फतेह मोहम्मद गुरफत साहब ने। फतेह मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, जिसको आज 10 साल हो गए हैं, इसके फवायद और नुकसानात पर भी बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि मुआशरे में या सोसाइटी में मुख्तलिफ अफराद से जो मिलकर तश्कील पाता है, उसमें ये फेसबुक या इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, ये क्या किरदार अदा करती हैं? आपको बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी माशरा आज भी नीम जागीरदाराना, नीम पढ़ा लिखा ऐसा माशरा है जिसको एक इनमेच्योर सोसाइटी कहा जा सकता है। ऐसे माशरे में जब ये जदीद ज़राए
یا ابلاغ عامہ کے جو یہ میڈیا جسے آپ کہہ لیں یا سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ان میچور لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ انسٹرومنٹ آ گئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی 50% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں سوسائٹی میں۔ ہم ان درجات سے گزر نہیں سکے ہیں جس کو جدید معاشرہ کہا جاتا ہے۔ وہاں یقیناً آپ دیکھیں تو 100% جو وہ تعلیم پائی جاتی ہے، وہاں لوگوں کے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں، اس کے بعد تو یہ بڑا پازیٹیو رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایسا معاشرہ جو بہت سے مسائل میں مبتلا ہو، وہاں فیس بک یا سوشل میڈیا اتنا عام ہو جائے اور جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، غلط ویب سائٹ بنائی جاتی ہیں، سائبر کرائم جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ فیس بک جو ہے وہ بچے جن کو اجازت نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ اپنی ایج زیادہ بتا کے استعمال کرتے ہیں، ایسے معاشرے میں اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بعض دفعہ اس کو کرمنل استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں موبائل فون کو بھی بند کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ سوسائڈ اٹیکر سے لے کے عام مجرم یا جو کرائم کرنا چاہتے ہیں اس سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے فتح محمد صاحب، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیس بک کا یوزر ہے یہ ہمارے ہاتھوں جو ہے وہ مس یوز ہو رہا ہے، ڈس ایڈوانٹیج اس کا معاشرے میں زیادہ ہے، غلط امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ احمد چنائے صاحب موجود ہیں، حافظ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ عثمان صاحب۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہر یوزر چاہتا ہے کہ جو بھی اپلیکیشنز وہ استعمال کرے وہ فرینڈلی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے فیس بک ایک فرینڈلی یوزر ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ شاہزہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یوزر فرینڈلی تو یہ بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا بھر میں جو فیس بک مشہور ہونے کی اس کی بہترین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر کمپنیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایزیلی پروموٹ کر رہی ہیں اور انڈیویجول جو ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ جو ہے وہ شوکیس سروسز کو پروموٹ کر رہے ہیں دنیا بھر میں۔ اسی وجہ سے سن 2012 سے اگر آپ اس کا ریونیو چیک کریں تو اس کا جو پروفٹ ریونیو ہے $53 ملین $1.5 بلین ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے فیس بک کی، اور یوتھ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس میں شوکیس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ فتح محمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کی تو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 5 بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جیسے کہ اکاؤنٹ انٹروژن ہے، اسکیمز ہے، ویسٹ آف لائف ہے، ریوننگ آف پروفیشنل لائف ہے۔ ویسٹ آف لائف تو ہے ہی ہے، لیکن ہم اپنی جو پرسنل چیزیں ہیں، جو پرائیویسی ہماری وہ ہیک ہو جاتی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج معاشرے میں جو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ اس کی یہ زیادہ کازز ہیں؟ بالکل، جیسا کہ میں نے کہا بنیادی طور پہ فیس بک اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ اب بنیادی چیز یہ کہ ہم ایک ٹرانزیشنل سوسائٹی میں ہیں۔ ایک سوسائٹی وہ تھی جہاں خدا کا خوف تھا، لوگ سچ بولتے تھے، ایمانداری تھی۔ امپیکٹ کی وجہ سے یہ تمام خصوصیات ختم ہو گئیں۔ اب اس کی جگہ پہ قانون جگہ نہیں لے پایا۔ اب ایسا معاشرہ جس میں جھوٹ بولا جاتا ہو، جس میں فیک آئی ڈیز ہیں، کسی کی پکچر لگا دیں، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، میں اس کی بات کروں۔ یقیناً فیس بک کے بہت سے فوائد بھی ہو سکتے ہیں، ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پاور ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں تو اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں قوانین کا اطلاق کرنا ہوگا، ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ ایسے معاشرے میں جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہو، جہاں جھوٹ بولنا جو ہے اس کو برائی نہ سمجھا جاتا ہو، وہاں یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہو جاتی ہیں کہ آسانی سے آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ اب جس میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن وہاں کم از کم جھوٹ نہیں بولا جاتا، وہاں بے ایمانی نہیں کی جاتی، وہاں چیٹنگ نہیں کی جاتی، وہاں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا جاتا۔ لوگ اس کو بد اخلاقی سمجھتے ہیں۔ ایتھکس کا یہ حال ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں اخلاقیات کی آپ بات کر لیجیے تو یہاں اخلاقیات جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، ٹالرنس جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے۔ تو اس طرح سے وہ تمام مسائل ہیں کہ ایسے معاشرے میں جو ابھی ٹرانزیشنل ہے، ہم ایک معاشرے سے نکل کے دوسرے معاشرے میں داخل ہو رہے ہیں، ہم امیچور سوسائٹی ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ فتح محمد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے استعمال سے کہ انسان میں خود پرستی کا عنصر بھی نمایاں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر مشکلات بھی بڑھتی ہیں؟ جی بالکل، تو اب اس طرح سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے والدین، ٹیچر، میڈیا اور حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دی جائے۔ وہ ٹریننگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اخلاقیات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ کریں، لوگوں کے ساتھ مسٹرسٹ نہ ہو، لوگوں کو چیٹ نہ کیا جائے،
गलत। अच्छा, ये तो आप पाकिस्तान की बात बता रहे हैं ना फ़तह मोहम्मद साहब, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली लेवल पर देखें तो यकीनन मुस्तकबिल से कतई नजर फेसबुक की जो है उनमें इजाफा भी होता जा रहा है और मशहूर भी होती जा रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अब लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप देखें, जब लोगों के आपके यहाँ स्पोर्ट्स के मैदान खत्म हो गए, अब इसके और बहुत से नुकसान है कि कंप्यूटर का यूज हो जाएगा। अब आप देखें कि ये ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स वजूद में आएंगे, बच्चे अब घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसे खौफ के माहौल में जब ये 10-10, 8-8 घंटे आपके यहाँ ये प्रोग्राम जो है वो बच्चों को आसानी से अवेलेबल होगा, एक वाईफाई लगा के पूरा घर इस्तेमाल करता है, तो कंपेरेटिवली ये रिक्रिएशन का भी काम करता है। माँ बाप के लिए बहुत आसानी है कि बच्चे घर में रहते हैं, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर इसकी सबसे बड़ी जो नौजवानों में है कि नौजवान जो एक जगह बैठे रहते हैं, तो आप देख लीजिए उनकी सेहत के बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। उनकी इसके अलावा उनका जो तालीमी माहौल है, अब दुनिया में जो है वो पाबंदियां हैं कि जी कौन इस्तेमाल करेगा, एज वाइज है कि कौन सी साइट पे कौन जाएगा। 12 साल से कम बच्चों को तो यूज भी नहीं करना चाहिए ये फ़तह मोहम्मद साहब। 12 साल से कम बच्चों को तो यूज भी नहीं करना चाहिए ये। साल के तो 12 साल के बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए। 18 साल के जो कम उम्र है उनको कौन कौन सी वेबसाइट पे जाना चाहिए, आईडी किसकी बनानी तो चाहिए। ये काम किसका है? यानी हमारे यहाँ वेबसाइट इंट्रोड्यूस तो करा दी जाती है, ये काम किसका है कि हम इस पे पाबंद कराएं अपने यूथ को? सबसे पहला काम तो हुकूमत का है, उसके बाद वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साइंस है, इसको अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यकीनन बहुत मुफीद भी हो सकता है। लेकिन जो नेगेटिव हमें दिखाई देता है, आप बच्चों के रिजल्ट को देख लीजिए। अब आप पाकिस्तान में एक कल्चर डेवलप हुआ है कि रात को बच्चे सोते नहीं है, सुबह कभी वक्त पे उठते नहीं है। ये आप हर घर की कहानी है कि सुबह जबरदस्ती बच्चों को उठाया जाता है। तो आपका जो एक टाइम टेबल है, क्योंकि आपके पास कोई टाइम टेबल। लेकिन फ़तह मोहम्मद साहब, हमारी हुकूमत को तो वैसे ही वक्त नहीं मिलता। रही बात पेरेंट्स की, तो पहली तरबियतगाह जो होती है वो घर ही होता है। हमारे घर में इस तरह के, जिस तरह आपने बिल्कुल बात सही की कि घर से बाहर ना निकलने का जो है उसका एक ऑल्टरनेट पेरेंट्स से समझिए कि बच्चा घर में है, बेशक वो इंटरनेट पे कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी बिल्कुल, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है और वालिदैन की है, असातिज़ा की है, कम्युनिटी की है, ये सब मिलके एक फ्रेंडली यूजर बनाने के लिए उसको अच्छे कामों के। हमारे पास और भी तो बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल है। चाइना में देख लें आप, कोई वहां पे इंटरनेट नहीं चलता, वहां पे सिर्फ 3 सरकारी चैनल्स चलते हैं। लंदन में जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चे इसको यूज नहीं कर सकते। याद होगा बराक ओबामा ने अपनी बच्चियों को जो है कोई भी सोशल वेबसाइट यूज करने से मना कर दिया था। अब यकीनन ये तालिब इल्मों के लिए खास तौर पे ना कि ये वेबसाइट या तो आपको एजुकेशनल वेबसाइट होने चाहिए, उनका बुनियादी मकसद तालीम होना चाहिए, तो उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, बच्चों का अब आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से बहुत से जराइम इस सोसाइटी में। फ़तह मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हाफिज उस्मान, आप चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये बताइएगा फेसबुक की पॉपुलैरिटी आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो यूथ है इसको बड़ा फ्रेंडली यूजर समझ के इस्तेमाल करिए, क्या इसकी पॉपुलैरिटी की वजह ये भी है? देखें, इसमें पॉपुलैरिटी की तो इसमें बहुत सारी वजूहत ये है कि इजी गोइंग है, यानी कि आप ऐसी शेयर करते हैं जो किसी और जगह के ऊपर इजी नहीं था पहले किसी जमाने में। मैं अगर अपनी मिसाल दूंगा कि 2009 से पहले जब हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते थे और काम भी करते थे, हमें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान भर में या पाकिस्तान के एक शहर में भी हमें लोग जानते थे। लेकिन 2009 के बाद जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज दी, उस कवरेज को हमने किया इस सोशल मीडिया पर, इस फेसबुक के ऊपर, और वो आज भी वीडियोस शेयर होती हैं और उस वीडियो के शेयर होने की वजह से ही लोग हमें पूरे मुल्क से बाहर लोग जानते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा इसका फायदा है। और अगर जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि फेसबुक के इश्यूज को अगर हम बात करें तो इसमें प्राइवेसी सबसे बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल, अगर आपकी कंसर्न है तो फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप फेसबुक का अकाउंट यूज ना करें, क्योंकि फेसबुक एक ऐसी एप्लीकेशन है, ये हिडन बातें बहुत सारी जो आम यूजर्स को नहीं पता। फेसबुक यूज करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो फेसबुक कलेक्ट करता है विदाउट योर नॉलेज। आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो होते हैं वो भी कलेक्ट किए जाते हैं। बिल्कुल, आप जितना भी वेब ब्राउज करते हैं, अगर आप फेसबुक पे कनेक्ट हो या ना हो, आप जितनी भी दुनिया भर की वेब सर्फिंग करते हैं, उन तमाम डिटेल्स को फेसबुक कलेक्ट करता है अपने डेटाबेस में, और इसके को और गवर्नमेंट्स को ये चीजें सेल कर दी जाती हैं। तो ये फिर इसी तरह से फिर आपके खिलाफ और आपके लिए प्रोडक्ट्स भी डेवलप होती हैं और आपके मुल्क को ही अल्टीमेटली नुकसान होता है।
ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عثمان صاحب. ناظرین, جس طرح ہم ڈس ایڈوانٹیج کی بات کر رہے ہیں کہ پروفائل مس یوز کی جاتی ہے, آپ کی پروفائل کو ہیک کر لیا جاتا ہے, وقت کا ضیاع بہت زیادہ, آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے, اگر آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں اور اس میں ناکام ہوتے ہیں تو شاکڈ بھی ہوتے ہیں اور آپ کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے, یو کانٹ کیپ تھنگ پرسنل. ان تمام چیزوں پر بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور آج ہم بات کر رہے ہیں فیس بک, جو کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور ہے اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اپنے یوتھ کی تو بہت زیادہ یوزر ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بات کی فتح محمد صاحب سے, جو کہ ماہر سماجیات ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ فیس بک کے ڈس ایڈوانٹیج کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہمارا تعلیم یافتہ نہ ہونا ہے اور ہمارے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ کا رواج ہے, اس کی وجہ سے فیس بک ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. ہم بات کر رہے تھے, حافظ عثمان ہمارے ساتھ سافٹ ویئر انجینئر موجود ہیں اور ان سے جاننا چاہوں گے. حافظ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیس بک جو ہے اس پہ بین کر دیا گیا تھا اور کچھ سوشل نیٹ ورک پاکستان میں متعارف کرائی گئی تھی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. کیا وجوہات تھی اس کی؟ دیکھیں, ہم لوگ نا اصل میں ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں. ہم لوگ چیزوں کو اگر ہم چیز کو کاپی کر کے کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو آبویسلی ہم اس کے فالوور کہلائیں گے, لیڈر نہیں بن سکتے آپ. اگر آپ کو مارکیٹ میں کسی چیز کا لیڈر بننا ہے تو آبویسلی آپ ٹیکنالوجی کریٹ کریں گے اپنے مائنڈ سے اور اس کو پورا گلوبلی آپ مارکیٹ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یوٹیوب بند ہوئی ہے تو آپ اس کا لکھ دیں youtube.pk کے نام سے یوٹیوب پاکستان بنا دیں. اوبیسلی آپ کو اپنی چیز کریٹ کرنی ہے, تبھی وہ چیز ترقی کر سکتی ہے. اور سیکنڈلی اس میں جو سب سے بڑا جو فیس بک ایشو ہے سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ میں اس لیے بھی کہنا چاہوں گا کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ فورینسک کے اوپر بہت کام کیا ہے. تو تصویروں کا ایشو یہ ہے کہ جو لڑکیاں اکثر فیس بک کی تصویریں اپلوڈ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے پرائیویسی سیٹنگ فیس بک کی سیٹ کی بھی ہے اور ان کے فرینڈس کے علاوہ ان تصاویر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا یا کسٹم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں. بک جو ہے آپ فیس بک پہ کسی کی کسٹم میڈ پرائیویسی کو بھی بریک کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ حد تک جو ہے ایسے لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں اور آپ کی تصویریں. اچھا, یہ بتائیں حافظ, مجھے یہ بتائیں کہ کتنا پڑھا لکھا طبقہ ہمارے نوجوان کی بات کری, کیونکہ سب سے زیادہ نوجوان نسل اس فیس بک میں ہر وقت موجود رہتی ہے, تو وہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو ایپلیکیشنز ہیں ان کو جو استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے, جیسے پرائیویسی کی بات کریں, سیٹنگ کی بات کریں, کسٹم کی منیمائز کی بات کریں, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کتنی ان لوگوں کو پتا ہوتی ہے؟ کیونکہ فیس بک پہ اکاؤنٹ تو بنا دیا جاتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو چلانا کس طرح ہے. دیکھیں, میرے پاس تو اس طرح کے میرے خیال ہے 100 سے زیادہ ایشوز اب تک آ چکے ہیں ان سے ریلیٹڈ. تو میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, نہ تو علم ہے اس کے بارے میں اور نہ ہی وہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ پڑھی لکھی بھی ہے لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان چیزوں کو نہیں پڑھتی ہے. ایسے ہیں اسٹوڈنٹ جن کو اس بات کی کوئی کیئر ہی نہیں ہوتی, جب تک ان کے ساتھ کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہوتی, تب تک وہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ پرائیویسی اور سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کوئی اپنی ذاتی چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پبلک ہیں. آپ پھر فیس بک سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کی چیزیں سیکیور رہیں گی یا وہ پروٹیکٹڈ ہیں. تو یہ بات ہے اس میں, اور لوگوں کو بالکل اس کا سیکیورٹی کا, مطلب فیس بک کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل. اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چونکہ انجینئر ہیں تو آپ کوئی ایسا سافٹ ویئر ایجاد کریں کہ ہم اپنے یوتھ کو جو ہے ذرا, ایک تو سب سے بڑی چیز مجھے اختلاف اس بات پہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کمرے کی حد تک ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے. اگر آفیسز میں ہے تو وہاں پر بھی فیس بک یوزر ہے, ٹویٹر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. مطلب ان کی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہے جس سے ان کو ہیلتھ وائز جو ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, مینٹلی تو وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ایک طرح سے وہ بھی ہیک ہو چکے ہیں فیس بک کے ہاتھوں. جی بالکل. یہ دیکھیں, فیس بک پہ اکاؤنٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ کی لائف ایکسپورٹ ہو چکی ہے اور آپ اس کے بات تو 100% ہے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے. لیکن دیکھیں, تصویروں سے ریلیٹڈ اور ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو ہم کسی اور کی اپلیکیشن کے اوپر دوسروں اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک, یہ تو اوپن چیز ہے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اور ویسے بھی مجھے اس حوالے سے وہ ایک اپنی یوتھ کے حوالے سے مجھے وہ جوک یاد آیا, بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے اچھا, آپ انجینئر ہیں, ہر جوڑ کا کوئی توڑ ہوتا ہے, ہر ایکٹ کا ریئیکٹ بھی ہوتا ہے. آپ کی نظر میں کیا کچھ اس طرح کی آپ کچھ لوگ کچھ ایجاد نہیں کر سکتے کہ جس سے اگر آپ کی پروفائل ہے اس کی پرائیویسی کے لیے آپ کوئی چیز ایسے ایجاد کریں؟ نہیں, ایکچولی دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہے, ہم اس کے یوزر ہیں, تو ہم اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکتے.
کو اپنی پروٹیکٹ کر لیں گے. یعنی کہ ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا کوئی ایکسس نہ ہو, یعنی کہ وہ سیکیورٹی بنائی ہوئی کسی اور اس کے اوپر آپ کے پاس رائٹس نہیں ہوتے کہ آپ اس چیز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے, تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ تو یعنی کہ 100% یہ بات کنفرم ہے کہ آپ اپنے آ رہے ہیں تو وہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی اور پرائیویسی جو ہے وہ بس تو اس میں حکومت پاکستان کا اور پاکستان ٹیلی کام کا آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. ٹیلی کمیونیکیشن یا جو بھی یہ ہے اس تک تو لوگ میرے خیال میں نہیں پہنچ پاتے. دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ یعنی کہ معاملات کو اتنا اوپن نہیں کرنا چاہتے, اور سیکنڈلی وہ ڈرتے بھی ہیں پھر ان معاملات سے کہ وہ معاملات آگے سے آگے نہ نکل جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ یہی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اس کے لیے جو آپ جو بات کر رہی ہیں اس کا سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ پیرنٹ کنٹرول سافٹ ویئر ایک موجود ہے پوری دنیا میں. اچھا, وہ سافٹ ویئر کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کریں, اور اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس اپنے بچوں کی ایک رپورٹ چیک کریں کہ آپ کے بچے کیا چیٹ لکھتے ہیں, کن ویب سائٹ پہ ہیں, کیا چیز اپلوڈ کرتے ہیں. تو وہ چیک اینڈ بیلنس 100% آپ ایک دفعہ اور ذرا یہ آپ نے ویب سائٹ جو بتائی ہے بتائی تاکہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں. یہ پیرنٹ کنٹرول سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹ کنٹرول سافٹ ویئر ہے. اس کی مدد سے آپ اپنے بچوں کا 100% چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں, نہ صرف فیس بک کا بلکہ کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ کا. ایون کہ وہ کیا کرتے ہیں, کس سے چیٹ کرتے ہیں, کن URLs کو کتنی دیر وزٹ کرتے ہیں, کمپیوٹر کب آن کیا کب آف کیا, وہ آپ کو تمام ڈیٹیل دے گا. آپ کمپیوٹر کو کونے میں رکھ دیں, کسی ہٹا, آپ بچوں کے پیچھے نہ بیٹھیں, وہ ان کو اوپن یوز کرنے دیں, اور پھر دیکھیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. تو اس پہ اب تک کیا رسپانس کیا ملا ہے حفیظ؟ مسئلہ یہ ہے اب ہماری نا یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس یوتھ کے پاس. جو ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے اس سوشل میڈیا کو نہیں دیکھا اور وہ اس ٹیکنالوجی سے ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے, تو ان بیچارے پوری نہیں ہے نا, ان کو تو یہ پیرنٹ کنٹرول یا اس جیسی ناموں کی چیزوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حافظ, آپ نے وقت دیا اور بڑی انفارمیٹیو آپ نے باتیں بتائی ہیں اور ناظرین تک بھی ہم پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ فتح محمد برفت صاحب موجود ہیں, ماہر سماجیات ہیں. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ چونکہ ڈس ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے, اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتائی. فتح صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اچھا فتح صاحب, بڑی اچھی بات بتائیے, سافٹ ویئر انجینئر ہیں حافظ صاحب, انہوں نے کہا کہ پیرنٹس کنٹرول سافٹ ویئر ہے, لیکن چونکہ ہمارے پیرنٹس ایجوکیٹ ہی نہیں ہیں, ہمارے یوتھ کے ہاتھوں میں یہ سب انٹرنیٹ کی ساری ہتھیار ہیں, تو پیرنٹس کو کس طرح ایجوکیٹ کیا جائے, کس طرح ہم یہ کیمپین چلائیں. آج ہم یہ پروگرام چلا رہے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ فیس بک کو ایڈوانٹیج کے طور پہ لیا جائے, مطلب مفلوج نہ کیا جائے. یوتھ کو تو مفلوج کر دیا گیا ہے. بہت اچھی کاوش ہے. جی فتح محمد صاحب, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ فتح محمد صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, جو سوسائٹی ہے, اس میں ہم جو باہمی رابطوں کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے انٹرنیٹ اور مختلف ویب سائٹ یوز کی گئی, جس میں فیس بک جو ہے سر فہرست ہے. 2004 میں یہ ایجاد ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں 2007 کے آخر میں جو ہے بہت زیادہ اس کا استعمال ہونا شروع ہوا. اور موجودہ جو صورتحال ہے ناظرین, بڑی اہم بات ہے کہ اگر دنیا میں کوئی تیسری دنیا بنتی اگر, تو وہ فیس بک کی ہوتی, کیونکہ 1.2 بلین جو ہے اس کے یوزر ہیں, اور بہت بڑا اس کا ایک طرح سے ہماری یوتھ کو جو ہے جس طرح پیرالائز کر دیا گیا ہے, گھروں کے حد تک اور آفیسز کے حد تک بیٹھ کر وہ فیس بک کو یوز کرتے ہیں. فیس بک میں باہمی رابطوں کو مستحکم بھی کیا جاتا ہے, نئے دوستوں کی تلاش بھی کی جاتی ہے, پرانے دوستوں سے رابطہ بھی رہتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ہر دوست ہوتا نہیں ہاتھ ملانے والا. یہ ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں آتا, جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ناظرین, اب ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کرائم فیکٹر جو ہے فیس بک میں کس طرح آیا. جب آپ اپنی پروفائل شیئر کرتے ہیں, جب آپ اپنا پورٹ فولیو شیئر کرتے ہیں, تو کس طرح, اور اب تو یہ بات ہو گئی کہ آپ کی لوکیشن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے, آپ کون سی جگہ پر موجود ہیں, نہیں موجود ہیں, یہ بھی پتا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم حکومتی اقدامات کی بات کریں تو ناظرین, دیگر جو ہمارے معاملات ہیں اس طرح ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کوئی انیشیٹو نہیں لیتی ہے. کیوں نہیں لیتی ہے؟ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فیس بک کو اور دیگر جو سوشل ویب سائٹ ہیں ان کو اپنی کیمپین کے لیے, اپنی پاپولیرٹی کے لیے کس طرح یوز کریں گے. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پی ٹی آئی کی رہنما, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا.
वेलकम बैक नाजरीन। और बात करें आज के दौर की जो कि कम्युनिकेशन का दौर है, और साथ साथ बात करें हम समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक की, जिसकी आज 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है। दुनिया भर में ये वेबसाइट नाजरीन मुफीद चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका एडवांटेज लिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि हमारे मुल्क में इसका डिसएडवांटेज ज्यादा है और इसके जो यूजर हैं वो ज्यादातर नौजवान नस्ल है और छोटे बड़ों सब में मकबूल है फेसबुक का। और साथ साथ अगर हम बात करें तीसरी दुनिया कोई होती तो वो कहा यह जाता है कि वो फेसबुक की होती। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है नाज बलूच साहबा ने, पीटीआई रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ऐसे एक्सक्यूज भी करना चाहेंगे हम कि आप हमारी वजह से ट्रैफिक में फंसी नहीं, लेकिन बिटवीन आपने ट्वीट किया कि मैं आज टीवी जा रही हूं और वहां पर मेरा पाकिस्तान नेट 7 में शो है, यानी जमाना इतना फास्ट हो गया कि आप नहीं पहुंचे लेकिन लोगों तक इतला पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड थैंक यू कि इतना ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक में जो कि सोशल मीडिया का है, एंड इट इज अ वेरी यूथफुल टॉपिक और इस पे बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं। बात यह है कि देखिए कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, नथिंग इज गुड एंड बैड, इट डिपेंड्स अपॉन अस। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी साइट को क्लिक करते हैं, हम किस चीज को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अफसोस की बात यह है कि जहां जो बेसिक बुनियादी चीज है वो ये है कि साइबर लॉ हमारे पास है नहीं। एक ऑर्डिनेंस बना था जो कि 2 साल के अंदर एक्सपायर हो गया, यानी कि कानून साजी नहीं की गई। एक ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर को इतना इग्नोर किया गया जिसकी बुनियाद पे आज क्राइम जो है, आप देख लें कि किस नौयत का क्राइम हमारे पास पनप रहा है, बढ़ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि आप देखें हमारे पास पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे बहुत से सर्वेस के मुताबिक अराउंड 80 to 90% गलत किस्म की जो जिसपे फहाशी पे मबनी होती हैं, जो पोर्न साइट्स होती हैं। आई वुड क्लियरली से दीज वर्ड्स बिकॉज ये माशरे में बुराइयां लेकर आ रही हैं, हमें इनको रोकना होगा। उन साइट्स को ज्यादा देखा जाता है जिसके नतीजे में हमारे पास चाइल्ड अब्यूज की वारदात ज्यादा से ज्यादा चीजें आ रही हैं। तो ये एक इस किस्म का वायलेंस है जिसको रोकने और थामने की शदीद जरूरत है। इसके अलावा आप ये देखें कि गुड थिंग, यस, द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि ये कम्युनिकेशन के गैप को पुर करता है। एक जमाना होता था कि लोग लेटर्स लिखते थे, खतो किताबत करते थे, बर्थडे कार्ड्स देते थे, ईद कार्ड्स देते थे। आज एवरीथिंग इज ओवर द SMS और अब तो आपके पास फेसबुक और ये सारी चीजें ओवर अ मोबाइल फोन है, ट्विटर ओवर मोबाइल फोन है। अच्छा, इससे एक्सेस भी आपका बहुत आसान हो गया है। आप जिस शख्स को पर्सनालिटी को आइडियलाइज करते हैं, उसको पसंद करते हैं, आप उसके मुतालिक डे टू डे और रेगुलर अपडेट्स ले रहे होते हैं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, रीचेबल है आप। ये इट्स अ वेरी गुड टूल, इट इज अ पॉजिटिव टूल, लेकिन इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका है वो दुरुस्त नहीं है। और फिर एक और चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो बुरी चीज है वो ये है कि हालांकि अब देखिए माशाल्लाह आई हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स और हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो लीडर हैं जो सबसे ज्यादा उनकी ट्विटर पे पॉपुलैरिटी, ट्विटर पे भी आप देखें उनके भी इस हवाले से बहुत लेकिन साथ ही साथ नहीं इल्जाम, आई थिंक इसमें ज्यादातर 99.9% तो हमें पॉजिटिव लोग फीडबैक दे रहे होते हैं और अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो फेक अकाउंट्स बनाते हैं और उसके बाद अपने आप को PTI सपोर्टर का लोगो लगा और उसके बाद हमें बुरा भला कह रहे होते हैं, तो ये कि ये हर तरफ है। पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स उस लेवल पे भी चले जाते हैं कि अब्यूसिव भी हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए उसी तरीके से जो कंट्रोल है, जो एक सिस्टम है, एक निजाम है, उसी तरीके से वो कंट्रोल सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अरशद, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अरशद साहब ज्वाइन करने के लिए। राना मोहम्मद अरशद अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात हैं और चूंकि कोई भी चीज फायदेमंद उस वक्त होती है और नुकसानदेह उस वक्त होती है जब उसका इस्तेमाल किया जाए, कोई भी चीज जो उस पर डिपेंड करता है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे बात करना चाहूंगी कि आपने जिस तरह बात की, जिस तरह सोशल मीडिया पे आप लोग का एक होल्ड है और बहुत सारे यंगस्टर्स यूथ आपके साथ हैं, लेकिन कुछ दीगर पार्टीज का भी इल्जाम है कि कुछ तनकीद तो खैर की जाती है लेकिन बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है, ये क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अब जैसे पिछले दिनों की ही बात है, एक अगर हमारे पास देखेंगे रविश लीडरशिप के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो क्या तरीका है। PTI के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, जितने भी जिम्मेदारान हैं, आप उनकी कभी भी ट्विटर अकाउंट पे कोई भी किस्म की गलत और जू मायने गुफ्तगू आपको नहीं मिलेगी देखने को, बिकॉज हमारे पास एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हम फॉलो करते हैं और हम जिम्मेदार हैं।
ہمیں پتہ ہے لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں. اگر ہم بری چیز کریں گے تو ہمارے ورکرز پہ اثر پڑے گا اور وہ اس کو فالو کریں گے. ہم اپنی پریکٹسز اچھی کرتے ہیں اور ہم آپ کرتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ جو شامل ہیں, جو دیکھیں بات ہے ان کا جو ایڈریس کرنے کا طریقہ بہت اگریسو ہے ایکچولی وچ از رانگ. میں اس کو دوسری پارٹی کے جذبات کو مجروح کرنے کا بہرحال مد نظر رکھنا چاہیے. کوئی بھی شخص ہو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی غلط الفاظ استعمال کرے. اور اب دیکھیں ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایون افسوس کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ کہ کچھ آئی ایم ناٹ سیئنگ آل, ماشاء اللہ آپ جیسے بہت اچھے ہمارے پاس اینکر پرسنز ہیں, لیکن بہت کچھ ایسے بھی چند ہینڈ فل آف اینکر پرسنز ہیں جو بیٹھ کر ہم پر تنقید کرتے ہیں, لیڈرشپ پہ تنقید اوپن ٹویٹر پہ اپنا اظہار کرتے ہیں اور بایس رویہ اختیار کرتے ہیں. اب جب وہ فریڈم آف اسپیچ کے بعد پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. جب آپ لیڈرشپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا تو ورکر ہمیشہ سینسیٹیو ہوتا ہے لیڈر کی طرف. ایک ورکر کی فیلنگز اور اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ایک بانڈنگ ہوتی ہے. اس ملک میں جو چوری ڈکیتی اور جو فریب اور فراڈ اور اتنا سالوں سے جو کچھ ہوا ہے اور عوام بے روزگار ہے نہ ان کے پاس, تو فرسٹریٹ ہو جاتی ہے عوام. اور ان فیڈ اپ آ کر ان لوگوں سے ہٹ کر انہوں نے پی ٹی آئی کو آپشن سمجھا. لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی لیڈرشپ کے اوپر ایک کوئی اینکر پرسن ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہو یا کوئی بھی ذمہ دار شخص ہو اور وہ اگر ڈائریکٹ کمنٹ کرے تو ورکر سینسیٹیو ہوتے ہیں, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہاں لیکن ریئیکشن کا طریقہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس قسم کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اچھا, فیس بک کی افادیت کی بات کر لیں تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے منشور کو یا دیگر کیمپین کو چلانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر فورم ہے یہ؟ جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹ از این ایکسس ٹو ریچ دا پیپل ٹو دا ماسز ان اے کوئک وے, اٹس دا فاسٹسٹ اینڈ دا اسپیڈیسٹ موڈ, جس کو آپ اگر استعمال کریں تو بہت اسپیڈی کوئک آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو, بلکہ پوری دنیا کو آپ کا میسج پہنچ جاتا ہے. پہلے لوگ صبح اٹھ کے اخبار پڑھا کرتے تھے, لیکن آج تو اب تو رات گئے تک آپ کو تمام خبریں مل جاتی ہیں ٹویٹر کے اوپر, اور کہ آپ کو ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے. اسپینڈ کرتی ہے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ؟ دیکھیں میرا یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتی ہوں. جو لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اٹس جسٹ اوور اے موبائل فون. آپ کے پاس آئی پیڈ, موبائل فون, اس کے تھرو آپ ایکسیس میں رہتے ہیں. کوئی بھی انفارمیٹیو چیز ہوتی ہے وہ شیئرنگ میں اپنی کرتی ہوں, اور مجھے اس پہ اویئرنیس ایک طریقے سے آپ لوگوں کو دیتے ہیں. آپ شیئر کرتے ہیں, اپنے اوپینین شیئر کرتے ہیں کہ واٹ یو فیل, آپ کے سینٹیمنٹس کیا ہیں, اسٹیٹمنٹس کیا ہیں. بعض اوقات ہم اپنی پرسنل فیلنگز بھی اس میں شیئر کرتے ہیں کہ واٹ یو فیل اباؤٹ اینی پرٹیکولر انسیڈنٹ اور فالوورز ہیں آپ کے؟ میرے ٹویٹر پہ اراؤنڈ 55,000 فالوورز ہیں, اینڈ دین آئی ہیو اے بنچ آف اراؤنڈ 50,000 فالوورز آن فیس بک ایز ویل. تو تقریباً لاکھ کے قریب فالوورز آلریڈی ہیں, اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ یوتھ ہیں, نوجوان نسل ہے. ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی بہت زیادہ مقبول ہے. دیکھیں میں جو میرے فالوورز ہیں اس میں زیادہ تر میں جب چیک کرتی ہوں تو اس میں پاکستان کے کراچی کے بہت زیادہ فالوورز ہیں, پھر لاہور پنجاب سائڈ کے بہت فالوورز ہیں, اینڈ دین مڈل ایسٹ, یو اے ای وغیرہ اور امریکہ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں. یہ پورے پاکستان جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سب ہمیں فالو کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ لمیٹڈ اور کنفائنڈ میڈیم. اس میں آپ کے پاس جو ہے بہت بڑا وسیع ایک میسج کنوے کرنے کا ہوتا ہے, اینڈ اٹس ویری ہیلدی اینڈ پازیٹیو. لیکن میں سمجھتی ہوں اور میں گزارش کرتی ہوں لوگوں سے کہ پلیز کوئی بھی ہو, ایون اف یو آر اے پی ٹی آئی سپورٹر یا کسی اور جماعت سے آپ کا تعلق ہے اور یہ پروگرام دیکھ اور سن رہے ہیں, تو برائے مہربانی وقت کی قلت کی وجہ سے مزید بات نہیں کر سکے. رانا محمد ارشد صاحب سے بھی ایکسکیوز کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر نہیں آ سکے. لیکن ناظرین, کنکلوڈ یہ نکلا کہ فیس بک کو افادیت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا ہو جائے اور اخلاقی اقدار کو ساتھ ساتھ رکھے. ساتھ ساتھ بات کریں گے اگر حکومت کی, تو حکومت کو چیک اینڈ بیلنس رکھے تو پھر اور بھی زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا اور اپنے ملک کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.